أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. اور اس وقت کا تذکرہ بھی کیجئے جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس جگہ کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے اور اس کے رہائشیوں میں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں انہیں پھلوں کا رزق عطا کیجئے. اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جو کفر اختیار کرے گا تو میں اسے تھوڑا بہت سامان دوں گا، پھر اسے میں جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرمایا جو کہ خانہ کعبہ کے بانی تھے، اور کعبے کی فضیلت کو، مکہ کی فضیلت کو بیان فرمایا. اب اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کل 9 دعائیں ہیں جو 9 دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مختلف اوقات پر مانگی تھیں. ان 9 دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. ان میں سے 3 دعاؤں کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج. یہ 3 دعائیں وہ دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھیں جب اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ ہاجر علیہ السلام اور اپنے بیٹے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق مکہ کی بے آب و گیا زمین پہ چھوڑا. تو جب واپسی میں جب ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو رہے تھے تو جو دعائیں مانگی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کا ذکر یہاں فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اے میرے نبی آپ اس وقت کا تذکرہ کیجئے جب ابراہیم نے یہ دعا کی، رب اجعل ھذا، اے میرے رب اس جگہ کو، کیونکہ وہ جگہ اس وقت بالکل بنجر، کسی قسم کی کوئی وہاں پانی نہیں، کوئی سرسبزہ نہیں، کوئی کھیت نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل ایک میدان اور چٹیل جنگل ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جب رخصت ہو رہے تو دعا مانگ رہے ہیں رب اجعل ھذا، اے میرے رب اس مقام کو، اس جگہ کو کیا بنا دیجئے؟ بلدن، شہر بنا دیجئے. 3 دعائیں مانگیں گے. ایک تو یہ کہ اے میرے رب اسے شہر بنا دیجئے، دوسرا یہ کہ پرامن شہر ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کی معیشت بھی اچھی ہو. اور یہ 3 دعائیں اس لیے مانگی کہ دیکھیے انسان، شہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان کو اس کی تمام ضروریات مل جائیں، اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور شریعت پہ بھی کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں کہ انسان اس جگہ آباد ہو یا اس جگہ جس جگہ آباد ہوا ہے اسے شہر بنانے کی کوشش کرے، وہاں ضروریات زندگی مہیا نہیں تو انہیں مہیا کرنے کی کوشش کرے. تو فرمایا رب اجعل ھذا بلدن، اے میرے رب اس جگہ کو شہر بنا دیجئے، اور دوسرا آمنن، اور اسے پرامن بنا دیجئے، اور تیسرا یہ کہ اس کے رہنے والوں کو آپ پھل پھول عطا کیجئے. اللہ رب العزت نے ان تینوں دعاؤں کو قبول فرمایا. چنانچہ مکہ ہمارے سامنے ہے، ایک جو کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شہر بنا دیا اور دنیا کی ہر ضرورت وہاں پہ مل جاتی ہے. اور پرامن کیسا کہ اس کے بارے میں پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ کو ایسا پرامن بنایا کہ وہاں پر کسی قسم کی قتل و غارت کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اگر انہیں ان کے باپ کا قاتل بھی مکہ میں مل جائے، حرم کی حدود میں مل جائے، تو اسے کچھ نہیں کرتے تھے. ہاں مکہ کی حدود سے نکل جائے تو پھر بدلہ لے لیں گے، لیکن اتنا پرامن بنایا.
اتنا پرامن کہ وہاں کے شکاری جانور بھی اپنے آپ کو پرامن محسوس کرتے ہیں۔ جب شکاری جانور مکہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے، حرم کی حدود میں داخل ہوتا ہے، تو وہ فطری طور پر پرامن محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کہ یہاں پہ مجھے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مکہ کی حدود میں شکار کرتا ہے کسی شکاری جانور کا، تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا، وہ اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ یہ مکہ کی حرمت ہے۔ اور ایسا پرامن بنایا کہ اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ مختلف اوقات مختلف لوگوں نے مختلف مراحل میں مکہ کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ ابرہہ اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ کو ڈھانے کے لیے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی حفاظت فرمائی کہ ابابیل پرندوں کے جھمگٹ سے اس کے پورے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے پرامن بنایا۔ اور پھر اس کے بعد ورزق اہلہ، تیسری دعا یہ کہ اے اللہ اس کے جو رہائشی ہیں انہیں آپ رزق عطا کیجئے پھلوں کا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو کیسا قبول فرمایا، ایسا قبول فرمایا، بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے شام سے ایک زمین کا ٹکڑا اٹھا کر مکہ کے قریب طائف کے مقام پر منتقل کر دیا۔ طائف وہ جگہ کہ جہاں اتنا سرسبز علاقہ کہ ہر قسم کا پھل پھول آپ کو وہاں مل جائے گا، جو کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ شام بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں آگے آئے گا۔ اور اس کے علاوہ دنیا بھر کا ہر قسم کا پھل پھول آپ کو مل جائے گا وہاں پر، باوجود اس کے کہ وہاں پہ اپنی کوئی فصل نہیں۔ اور قرآن کریم نے الفاظ ذکر فرمائے کہ ورزق اہلہ من الثمرات، ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھل عطا کیجیے۔ پھل کسی بھی چیز کے نتیجے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی فیکٹری کوئی چیز تیار کرتی ہے، کوئی پروڈکٹ تیار کرتی ہے تو وہ بھی پھل ہے۔ چنانچہ آپ کو دنیا بھر کی پروڈکٹ آپ کو ملے گی وہ مکہ کے اندر۔ یہ درحقیقت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ کے پھلوں کو، ہر جگہ کے پروڈکٹ کو ہم نے مکہ کے اندر کھینچ کر لے کر آئے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں ورزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ رزق عطا کیجیے، لیکن انہیں یہ پھلوں کا رزق عطا کیجیے انہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ باقی جو کافر ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کا معاملہ آپ کے حوالے ہے، میں ان کے بارے میں دعا نہیں کرتا۔ میری دعا یہ ہے کہ جو یہ پھلوں کا رزق انہیں ملے جو کہ ایمان لائے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پر انہیں ایک تنبیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم در حقیقت تم یہ سمجھ رہے ہو کہ رزق ہمارا صرف اور صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے، نہیں، ہم رب العالمین ہیں، رب المسلمین نہیں۔ ہم تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں، جس میں چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، درندے بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، ہر چیز آ گئی۔ اس میں انسانوں میں ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والے بھی ہوں گے۔ ہمارا رزق سب کے لیے ہوگا، ہر ایک کو ملے گا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ فرماتے ہیں قَالَ وَمَنْ كَفَرَ، جو کافر ہے، جس نے کفر اختیار کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اسے تھوڑا بہت سامان دوں گا، چاہے وہ کافر ہو یا ایمان تو رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اسے ڈھیل دیں گے، ہم اسے تھوڑا بہت سامان دیں گے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر ہم اسے کھینچ کر لے کے جائیں گے جہنم کے عذاب کی طرف۔ یعنی فی الحال تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوگا کہ ہم بڑی ہی آسائشوں میں ہیں، بڑے ہی مزے کی زندگی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں وہاں سے ڈھیل دیں گے جہاں سے ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کہاں سے ڈھیل مل رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے کفر پر یہ پکے ہوتے جائیں گے، اپنی نافرمانیوں پر ایمان لانے کے باوجود اگر نافرمانیوں پر جمے رہنے کے بار بار اس پر جمے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بالآخر انہیں جہنم کی عذاب کی طرف لے کے جائیں گے۔ وبئس المصیر، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو تیسری دعا فرمائی اس میں یہ فرمایا ورزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا کیجیے۔ حالانکہ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ اے اللہ اس جگہ کو آباد کر دیجیے، یہ جگہ ایسی بنا دیجیے کہ یہاں خود ہی پھل نکلیں، یہ خود ہی زراعت کے قابل بن جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ انہیں مختلف جگہوں سے پھل آ کر ملیں۔ علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مقصد غالباً یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اگر یہاں کے لوگ زراعت کے اور باغبانی کے مشغلے میں مشغول ہو گئے تو پھر یہ لوگ ان کی نمازیں ضائع ہوں گی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا تو نقل کیا تو فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں چاہتا ہوں اس جگہ کو اس لیے آباد کریں تاکہ یہاں کے لوگ نمازیں قائم کر سکیں۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ
ہمیں دیکھنے میں بھی یہی آتا ہے کہ جو انسان کاروبار میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، اور پھر بطور خاص کہا والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز جو ہے اس کی حفاظت کرو، اور درمیانی نماز وہ عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ایسا وقت ہے کہ ہر قسم کا کاروبار، ہر قسم کا مشغلہ وہ اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے، تو انسان سے عصر کی نماز عام طور سے مسلمان سے رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تاکید سے ذکر فرمایا۔ ایسا نہیں کہ یہ کاروبار باغبانی کا پیشہ یا کاروبار مختلف یہ کوئی جائز نہیں، ابراہیم علیہ السلام ان سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ علاقہ مرجع خلائق بننے والا ہے، یہاں سے پوری دنیا کے مسلمان آئیں گے۔ اگر یہیں کے لوگ اگر کاروبار میں مشغول ہوں گے، یہیں کے لوگ باغبانی اور کھیتی باڑی میں مشغول ہوں گے، تو پھر عجیب سا سما ہوگا کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں نمازیں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور یہی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو، چنانچہ آج بھی آپ دیکھ لیں مکہ وہ علاقہ ہے کہ جب اذان ہوگی تو کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ پچھلے سالوں تک، ابھی کا پتہ نہیں، لیکن پچھلے سالوں تک وہاں ایک ادارہ موجود ہے، مطوع ایک خاص فورس موجود ہے، اس کا کام یہ ہے کہ کاروباری اوقات جب اذان کا وقت ہو جائے گا تو کاروبار کو بند کروا دیا جائے گا۔ تو در حقیقت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے یہ دعا مانگی کہ انہیں پھل مختلف جگہوں سے مل جائیں، اور ہر جگہ سے پروڈکٹ آتی ہے، وہاں پر ہر دنیا کا وہ پھل آئے گا جو کہ آپ کو دنیا میں کہ کسی اور جگہ نہیں ملے گا، لیکن آپ کو مکہ میں مل جائے گا۔ وہ یہ درخت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور دوسری بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ یا اللہ صرف ایمان والوں کو ملے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں رزاق ہوں، میں رب العالمین ہوں، اور رب العالمین کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے اندر رحمت ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں اپنا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور تمام جہانوں کا پالنا اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب پالنے والا رحیم ہو، اس کے اندر رحمت کی صفت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اندر رحمت ہے، یہ تو میں نے کافروں کو کم دیا ہے۔ اگر ہمیں ایمان والوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں کہ میں کافروں کی گھروں کی چھتوں کو سونے کا بنا دوں، ان کی سیڑھیوں کو میں چاندی کا بنا دوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اتنا دے دیا انہیں تو ہو سکتا ہے کوئی مومن مسلمان جو ہے وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا، ہم نعوذ باللہ ناحق پر ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ رزق عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ اس میں نہ ماننے والے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو اللہ کی توہین کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ما احد اصبر علی اذى يسمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يرزقهم ويعافيهم، اللہ کے مقابلے میں صبر کرنے والا اور اللہ سے زیادہ کوئی اور نہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، يدعون له الولد، اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا دیا، تو یہ تو گالی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتے ہیں، ويعافيهم، انہیں ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ کے اخلاق اپنانے چاہیے۔ کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ اگر باپ اولاد نافرمان ہے تو باپ جو کہ ذریعہ بن رہا ہے اولاد کو کی طرف اس کو کھلانے پلانے کا، وہ اس سے اپنے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ اگر ایک مالک ہے، اس کا ملازم نافرمان ہے تو اس کے تیور بدل جاتے ہیں، اس کا ظرف کم پڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان نہیں، اللہ کے اخلاق یہ ہیں، اللہ کے اخلاق یہ اپنانے ہیں کہ نہ ماننے والا بھی ہو، لیکن یہ رزق کا جو معاملہ ہے، دسترخوان اللہ کا اتنا وسیع ہے کہ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے اوپر مدینہ میں تہمت لگی۔ اس کا تفصیلی واقعہ سورۃ النور کے اندر 18ویں پارے میں آ جائے گا۔ اس الزام میں تہمت لگی تھی بدکاری کی، نعوذ باللہ۔ تو اس کے سرغنے تو منافقین تھے، لیکن ان میں چند سادہ لوگ مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے جنہوں نے الزام لگائے تھے۔ ان میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے گھر کا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا کرتے تھے، پورے گھر کا خرچہ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کے اوپر جو الزام لگا ہے اس میں مصطح بھی شریک ہے، وہ جس کا میں خرچ برداشت کرتا ہوں، چنانچہ قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں انہیں کوئی خرچ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات کی تطہیر، ان کی پاک دامنی پر سورۃ النور میں تقریباً 2 رکوع نازل فرمائے، 16 سے 17 آیات، جن میں ان کی پاک دامنی بیان کی کہ وہ بالکل طیبہ ہیں۔
لیکن ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نے تنبیہ کی، بڑے لوگ تھے، بڑی شان والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اونچے انداز میں تنبیہ فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَ لِأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم میں جو فضیلت والے لوگ ہیں، تم میں جو فضل والے لوگ ہیں، تم میں جو کشادگی والے لوگ ہیں، جن پر ہم نے کشادگی دی ہے مال کی، جان کی، اور فضیلت والے لوگ ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قسم اٹھا لیں اس بات کی کہ یؤتوا اولی القربی، کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، اور نہ ہی مہاجرین کو کھانا کھلائیں گے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں تو چاہیے کہ یہ معاف کریں، جیسے میں معاف کرتا ہوں۔ نہ ماننے والے کافر، دیکھیے 7 ارب انسان ہونے والے ہیں، لیکن 7 ارب انسانوں میں 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ ان 1.5 ارب مسلمانوں میں بھی جو صحیح معنوں میں ماننے والے ہوں گے تو گنتی کے چند ہیں، لیکن اس کے بعد لیکن اللہ کا رزق سب کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معافی والا معاملہ، یعنی رزق کو بند نہیں کیا کسی سے۔ وَلْيَعْفُوا، انہیں چاہیے کہ یہ معاف کریں۔ وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کریں، جو نیکی کا کام کر رہے تھے انہیں کرتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مغفرت کر دیں، لہٰذا جو خرچہ پہلے دیتے تھے اس سے دگنا دے دیا، اس سے دگنا شروع کر دیا کہ کوئی بات نہیں۔ لیکن اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ باوجود اس کے کہ کافر نہ ماننے والا ہے، لیکن اس پر بھی اللہ نے اپنے رزق کے دروازے بند نہیں کیے۔ تو ہمارے واسطے سے اگر کسی کو کوئی چیز پہنچ رہی ہے اور اس سے وہ ہماری نافرمانی کر رہا ہے تو ہمیں بھی یہ چیزیں نہیں اپنانی چاہیے جس سے ہم کم ظرف لگیں۔ ہمارا ظرف وسیع ہونا چاہیے۔ جب ظرف کہتے ہیں برتن کو، جب ظرف وسیع ہوگا تو اس پر جو اللہ تعالیٰ کا فیضان ہوگا وہ بھی اسی حساب سے ہوگا۔ آپ نے ظرف کو کم کر دیا تو اللہ کا فیضان بھی اسی حساب سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک